بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان اور پوری دنیا میں کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس کرونا وائرس سے بہت پریشان ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، اور ہر مکتبہ فکر میں ڈاکٹریٹ ہے، اس میں اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہم نے جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے ہیں، لوگوں کو اویئر کیا گیا کہ یہ جتنی بار بھی معاملہ اٹھا وہ یہی اٹھا کہ جی یہ آپ کے لنگز کو ڈیمیج کرتی ہے، اور لنگز کو اس کے ریسیپٹر پہ اٹیک کرتا ہے یہ وائرس۔ لیکن پھر نئی تحقیق آ جاتی ہے، اور اب کلوٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی یہ وائرس کلوٹ پیدا کرتا ہے اور بلڈ کو تھک کر دیتا ہے، اس میں ایسپرین کھائی جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو نسخہ پہلے بھی قہوہ کی شکل میں دیا تھا، اس کے ملٹیپل فائدے تھے۔ وہ آپ کے لنگز کے ریسیپٹر کی انفلیمیشن کو بھی ٹھیک کرتا تھا، وہ معدے کے حوالے سے بھی انفلیمیشن کو ٹھیک کرتا تھا، اور بلڈ تھنر بھی تھا قہوہ ہمارا۔ اس کے کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو بلڈ کو تھن کرتے ہیں۔ تو آج ہم دوبارہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ڈیٹیلن جو ہے نا وہ بتایا جائے، تو آج ہم دوبارہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے نا بات کریں گے۔ ہم 9 چیزوں کا کعوہ ہم نے لاسٹ ٹائم لوگوں کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے آپ نوٹ فرمائیں برگ بانسا، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ملٹھی، تیسرے نمبر پہ ابریشم چھلا ہوا، یعنی ابریشم جو ہے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو اس کے اندر کیڑا ہوتا ہے، کھول ٹائپ ہوتا ہے، یہ کھول کے اندر کیڑا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابریشم ہے اس کا کیڑا جو توت کے درخت کے جو پتے ہیں وہ کھا کر یہ ابریشم بناتا ہے، اور توت ہمیشہ طب یونانی میں گلے کے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ ابریشم کی افادیت چیک کریں کہ اس میں کتنی افادیت ہوگی، کہ جو کیڑا توت کے پتے کھا کے اس کا دھاگا بناتا ہے ابریشم، اور اس ابریشم میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ ابریشم جو ہے، اور چوتھے نمبر پہ گاؤ زبان، یہ پودا ہے گاؤ زبان کا، اور ایک گلے گاؤ زبان اس کے پتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمل تاس، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے جتنے کوہنا طبا ہیں، پرانے طبا ہیں، پرانے بزرگ تھے، یہ استعمال کرتے تھے گلے کے امراض میں، قبض کے امراض میں، جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو خارج کرنے کے اخراج میں عمل تاس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے علاوہ لسوڑیاں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم سپستان بھی کہتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی قرابہ دینی ادویات ہیں جس طرح لوک سپستان ہے جو گلے کے لیے، خراش کے لیے اور بلغم کو بآسانی خارج کرنے کے لیے لسوڑیوں کی ایک معجون بنتی ہے، لوک بنتی ہے، جس کو ہم لوک سپستان کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اس کعوے میں ڈلی ہوئی ہے۔ اور آخری 2 چیزیں دارچینی اور بادیان خطائی۔ دارچینی آپ کو پتہ ہے یہ طب کے اندر سب سے بڑی دوائی بلڈ تھنر ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، کولیسٹرول کو ٹھیک کرتی ہے، یورک ایسڈ کو ٹھیک کرتی ہے، اور تحریک پیدا کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتی ہے۔ ہم ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ واک کر کے جو باڈی کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو جو لوگ واک نہیں کر سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان کے لیے دارچینی کا سفوف واک سے زیادہ جو ہے نا کام کرے گا، آپ کے بلڈ کو پتلا بھی کرے گا، اور بلڈ کو سٹیمولیٹ کر کے ان جگہ تک پہنچائے گا جہاں پہ بلڈ انجماد ہوتا ہے، رکتا ہے۔ اس کے علاوہ بادیان خطائی، یہ بھی تاثیراً جو ہے گرم ہوتی ہے، اور آپ کے خون کی نالیوں میں جو کلاٹ وغیرہ بنتا ہے اس کو تحلیل کرتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ دونوں چیزیں چائنا کی جو سکسیس ریشو تھی، ان کی جو قہوہ انہوں نے بنایا تھا اپنے ملک میں، جو انہوں نے قومی قہوے کا اس سے ایوارڈ دیا ہے، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ 9 چیزوں کا مرکب اپنے ملک کے لوگوں کی مزاج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا۔ ہمارے ملک کے جو لوگوں کا مزاج ہے وہ خشکی کی طرف زیادہ جو ہے نا ہے، یعنی ان زیادہ تر لوگوں میں خشکی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے نسخے کی ایسی ترتیب دی کہ قہوے کا جو کانسیپٹ ہے، اکثر لوگ قہوہ پی کے خشکی ہو جاتی ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے میں کنٹریکشن ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اس قہوہ پینے سے آپ کو، آپ کے برین کو، آپ کے کڈنیز کو اور آپ کے ہارٹ کو آکسیجن بھرپور مقدار میں ملے گی۔ یہ بیسیکلی ریفریجرنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے، اس کے پینے سے آپ کو فرق ملے گی، آپ کا سانس بحال ہوگا، آپ کے اندر جتنا بھی تیزابیت کو بھی یہ قہوہ کم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ریشو بھی آپ بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ برگ بانسا اور ملٹھی یہ ایک پاؤ آپ لے لیں،
ایک ایک پاؤ لے لیں. اور اس کے علاوہ ابریشم، گاؤ زبان، گلے گاؤ زبان اور املتاس اور لسوڑیاں، یہ آدھا آدھا پاؤ لے لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو دو چیزیں ہیں، دار چینی اور بادیاں خطائی، وہ آدھی آدھی اسٹاک لے لیں. ان تمام چیزوں کو آپ دربر کر لیں، بالکل کوٹ کے باریک یا بغیر جالی کے پسوا لیں، گھر میں گرائنڈر کر لیں. موٹا موٹا سا ایک صفو بن جائے گا، پاؤڈر سا. پاؤڈر تو نہیں بنے گا لیکن دردرا سا ایک صفو بن جائے گا. تو اس کو آپ ایک چمچ بڑا، اگر آپ کے گھر میں افراد 5-7 ہیں تو ایک چمچ بڑا لے لیں، اگر 2-3 افراد ہیں تو ایک چمچ چھوٹا لے لیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ 5 سے 7 کپ پانی کو ابالیں، 5-7 منٹ پانی کو اچھی طرح ابلنے دیں بغیر دوائی کے، جس طرح آپ چائے کے لیے پانی چڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ایک چمچ بڑا اس میں ہلا دیں چمچ کے ساتھ، اور اوپر سے ڈھکن دے دیں اس کو، پتیلی کو، اور آنچ چولہے کی ذرا ہلکی کر دیں. مزید 4-5 منٹ دوائی ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں. اور اس کے بعد آپ تمام کپوں میں ایک ایک چمچ شکر ڈال لیں یا آدھا آدھا چمچ شہد کا ڈال لیں. چینی آپ نے استعمال نہیں کرنی، شہد یا شکر استعمال کرنا ہے. اور اس کو چھان کے پون کے آپ استعمال کریں. آپ یقین کیجئے کہ ہمیں پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر سے لوگوں کے جو کمنٹس آئے ہیں، جو کووڈ کے پیشنٹ تھے جن کا پوزیٹیو تھا وہ بھی، اور جو حفظ ما تقدم استعمال کر رہے تھے وہ بھی، ہمیں اس کے بہت خوش آئین رزلٹ آئے ہیں اور لوگوں کی بڑی دعائیں ملی ہیں. تو ہم نے یہ فی سبیل اللہ نسخہ اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، عوام الناس کے لیے عام کیا ہے. اس کو ہم نے اپنی اجارہ داری نہیں بنایا. اس ایسے حالات میں بھی اگر ہم اس کو اجارہ داری بنائیں گے تو ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس قہوے کو اہمیت دیں. بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کا علاج نہیں آیا، تو پاکستان کے اطباء کیسے اس کا علاج نکال سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں اللہ پہ اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ہمارے رب نے اس کا علاج نہ بنایا ہو. اور باقی رہا ہمارے پاکستان کے اطباء کا، میرے بھائی، ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. ہم درد رکھتے ہیں لوگوں کا، اور اللہ نے اس قہوے میں شفا دی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جو بھی یہ استعمال کرے گا اس کو اللہ اس بیماری سے شفا دے گا. اور اس کے ویسے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بے ضرر سی چیز ہے. یہ کچن ریسیپی ہے اور اس کو آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کریں. یہ بے ضرر قہوہ ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی نارکوٹکس نہیں ہے جس سے آپ کے اندر غنودگی آئے گی. ہر مرض کا، ہر مزاج کا مریض، جس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جس کو کڈنی کا کوئی ایشو ہے، جس کو لیور کا ایشو ہے، وہ تمام لوگ اس کو بالکل اعتماد کے ساتھ استعمال کریں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک صفوف بھی بنایا ہے جس کے اندر 4 چیزیں ہیں پاؤڈر کی شکل میں: ہلدی، ملٹھی، سونف اور کٹ شیری. یہ 4 چیزیں ہیں. ہلدی آپ کو پتا ہے کہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، یہ ٹیومر میں بھی کام دیتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اور جسم کے اندر جتنی بھی آپ کی فنگس ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن، اس میں یہ کام کرتی ہے ہلدی. اور ملٹھی کا بھی آپ پورے ریفرنس دیکھ لیں، جتنی ہماری پرانی کتابیں ہیں اس میں ملٹھی کی افادیت جو ہے مسلمہ ہے. اور سونف چونکہ ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے بیلنس کرنے کے لیے اور معدے کے امراض کو درست کرنے کے لیے. اور بعض اوقات ایک انگریڈینٹ دوسرے انگریڈینٹس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، ان کی گرمی حدت کو دور کرتے ہیں. تو سونف سے یہ کہ آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، قاصر ریا بھی ہوتی ہے، گیسز بھی نہیں بننے دیں گی، اور گرمی حدت کو بھی ٹھیک کریں گی. اور چوتھی چیز ہم نے اس میں کٹ شیری ڈالی ہے. کٹ شیری کے بارے میں نبی ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کسی شخص کو نمونیا کا معاملہ ہو جائے تو 2 چیزوں سے اس کا علاج فرماؤ: ایک کٹ شیری، جس کو ہم کس شیری بھی کہتے ہیں، کس بحری بھی کہتے ہیں، اور دوسرا زیتون کا تیل. ان دونوں کی بڑی افادیت ہے. تو ہم یہ کٹ شیری کو آپ آدھی چمچ خالی پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، پیس کے اس کو شہد میں ملا کے آپ چاٹ لیں دن میں 2 بار. اور یہ کیڑے کا بھی علاج ہے. جن لوگوں کو بلغم، ریشہ، کیڑے کی اور الرجی کی بیماریاں ہیں، الحمدللہ دائمی طور پہ کوئی 1 ہفتے کے اندر ہی ان کو افاقہ ہوتا ہے. لیکن یہ 4 سے 5 ہفتہ یہ صفوف استعمال کر لیں. جو 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ 1/4 آف ٹی اسپون 2 ٹائمس اے ڈے بی ڈی ڈوز میں لیں. اور جو 10 سال سے بڑے ہیں، 60 سال تک، 70 سال تک، وہ آدھی چمچ سے پونی چمچ تک یہ صفوف لے سکتے ہیں. اس سے آپ کی ریشہ بلغم نہیں بنے گا، آپ کو الرجی نہیں ہوگی، آپ کے پھیپھڑوں کی صلاحیت بہتر ہوگی، آپ کا معدے کے اندر جو بھی مسائل ہوں گے وہ درست ہوں گے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ آنتوں کا جو کولائٹس کا ایشو، جو ہمارے آج کل تقریباً 70% لوگوں کو بے ٹائمنگ اور بے احتیاطی کی وجہ سے کولائٹس کا ایشو ہے، بڑی آنت میں زخم ہے،
اس کی جھلی متورم ہو جاتی ہے. یہ بڑی آنت کی جھلی کی انفلیمیشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ہمارے یہ کولائٹس کی بیماری کو بھی ٹھیک کرتا ہے. تو یہ ہمارا سفوف بھی بڑا شفا کا حامل ہے. تو ایک یہ سفوف بھی استعمال کریں اور کہوہ بھی استعمال کریں. اور اس کے علاوہ میں خوراک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریونشن از بیٹر دین کیئر، یعنی احتیاط بہت ضروری ہے. آپ لوگوں نے ٹھنڈا پانی، آئس کریم، چاول کا کثرت سے استعمال اور کولڈ ڈرنکس یہ بالکل نہیں استعمال کرنی. نہ آپ خود کریں، نہ بچوں کو استعمال کروائیں، نہ اپنے بڑوں کو اس کی استعمال کروائیں. ایکسرسائز ضرور کریں، ٹھیک ہے جی. ڈیلی آپ جو ہے نا ایکسرسائز کریں. اور ایکسرسائز میں ضروری نہیں کہ آپ نے واک کرنی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر کارپیٹ بچھائیں اور مختلف ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، نیٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یوگا بھی اس پہ آ رہا ہے اور مختلف پوسچر میں ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کی باڈی وارم اپ ہوتی ہے. آپ کی جو لیگز ہیں، لیگمنٹس ہیں، آپ کے نروز ہیں، آپ کے مسلز ہیں، ان کی تقویت کے لیے آپ کو بڑی بڑی ایکسرسائز انٹرنیٹ سے مل جائیں گی، وہ آپ ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ نیند اپنی پوری کریں. ایک صحت مند نیند 8 گھنٹے ریکوائرڈ کرتی ہے، تو 8 آورز کا سونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. چوتھا یہ کہ اس بیماری کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، چونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نفسیاتی مریض بہت زیادہ ہیں کہ بیماری سوچتے ہیں اور اس وہم سے جو اس طرح کا گمان ہے ویسی معاملہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیماری کا موت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. بیماری اور چیز ہے، موت اور چیز ہے. ہم لوگوں نے اس بیماری سے موت کو ملا دیا ہے جس خوف کی وجہ سے ہمارے اکثر لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ واضح بتا دوں کہ مسلمان بحیثیت مسلمان موت سب کو آنی ہے. ہمارے بزرگوں کو بھی آئی ہے، انبیاء کرام کو بھی آئی ہے، کوئی نبی جو ہیں اس سے مبرہ نہیں ہوئے. ہمارے آقا علیہ السلام جن کے طفیل یہ کائنات بنی ہے اور رحمت للعالمین ہے، انہوں نے بھی موت جو ہے اس کو قبول کیا. تو اس لیے آپ نے موت سے نہیں ڈرنا اور اس بیماری کو موت سے نہیں ملانا. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی اس اسپیچ کا اختتام چاہوں گا کہ ہم نے موت سے بھی نہیں گھبرانا. منزل کی جستجو ہے تو ان کی طرف چلو جن کو ہوئی نصیب اطاعت حضور کی. دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. بہت شکریہ. آپ کا میزبان حکیم عطا الرحمن صدیقی.